بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ناظرین محترم، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے شیر پر سواری کرنے والے ایک اللہ والے اور ان کی بدتمیز بیوی کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، تالکان میں ایک شخص رہتا تھا۔ اسے ایک بزرگ سے بے حد عقیدت اور محبت تھی۔ ان بزرگ کا نام حضرت ابو الحسن حرقانی تھا۔ اس شخص کو حضرت سے ملنے کا بڑا ہی شوق تھا، ان کے دیدار کا، ان کی خدمت کا، ان سے باتیں کرنے کا اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا۔ لیکن تالکان اور حرقان کے درمیان کا راستہ جنگل کا راستہ تھا۔ اس راستے سے جانوروں کا ڈر اور ڈاکوؤں کا ڈر اسے ہمیشہ اس سفر سے روک دیتا تھا، کیونکہ وہ سفر بہت ہی خطرناک اور بھیانک ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اس سے سفر نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ شوق دیدار اور شوق زیارت میں آخر کار اس نے سامان سفر باندھ ہی لیا اور حرقان کی طرف سفر پر روانہ ہو گیا۔ کئی دن اور کئی مہینے جنگلی راستوں اور پہاڑوں سے ہوتا ہوا، ڈاکوؤں اور لٹیروں سے بچتا ہوا ایک لمبا اور مشکل سفر طے کیا۔ آخر کار ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ حرقان پہنچ ہی گیا۔ حرقان پہنچ کر اس کے دل کو اطمینان ہوا کہ آخر وہ حضرت کے گاؤں پہنچ ہی گیا۔ حرقان پہنچ کر اس نے لوگوں سے معلومات لی۔ حضرت بہت ہی مشہور تھے، کسی نے اس کو حضرت کے گھر کا راستہ بتا دیا۔ اس کے بعد وہ شخص حضرت کے گھر پہنچ گیا اور بڑی عقیدت اور محبت سے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت کی بیوی کی گرجدار اور کڑکدار آواز آئی کہ کون ہے؟ یہ سن کر وہ شخص تھوڑا سہم گیا اور سوچنے لگا کہ میں تو سوچ کر آیا تھا کہ حضرت کا گھر ہے، یہاں میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے بہت ہی پیاری آواز آئے گی اور خوب مہمان نوازی ہوگی، اندر بلایا جائے گا اور بہت ہی عزت کے ساتھ بٹھایا جائے گا۔ لیکن وہ تھوڑا سہم گیا اور کہنے لگا کہ میں تالکان سے آیا ہوں اور میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، ان سے بے حد محبت کرتا ہوں اور ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اندر سے ان کی بیوی نے کڑکدار آواز کے ساتھ اور کڑوے لہجے میں اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، او پاگل انسان، تجھے کیا ضرورت تھی اتنا لمبا سفر طے کرنے کی؟ اس آدمی سے ملنے کے لیے اتنا لمبا اور مشکل سفر طے کیا؟ یہ کہاں کا حضرت اور کیسا بزرگ؟ تم کو شاید کوئی کام نہیں ہے اور یہ آدمی کب سے شیخ بن گیا۔ اپنے گھر جاؤ اور کوئی کام دھندا کرو، انہوں نے تو صرف دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، جہاں سے آئے ہو وہیں پر چلے جاؤ، اس کے چکر میں ہرگز نہ پڑو۔ اگر اس کے چکر میں پڑو گے تو نہ دنیا کے رہو گے اور نہ ہی دین کے۔ جب اس شخص نے حضرت کی بیوی کی باتیں سنی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور کہنے لگا کہ حضرت کو دیکھو اور حضرت کی بیوی کو دیکھو، اتنی بد اخلاق اور اتنی بد زبان یہ حضرت کی بیوی ہے جو میرے بارے میں اتنی بری باتیں بول دی۔ چلو میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن حضرت کے بارے میں اتنی بری باتیں بول دی، حالانکہ حضرت کے علم سے تو ساری دنیا ہی جگمگا رہی ہے۔ وہ شخص حضرت کی بیوی کی باتیں سن کر حیران و پریشان ہو کر اس گھر سے واپس لوٹ گیا، لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں، مہینوں کا سفر طے کیا، اس لیے حضرت سے ملے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گا اور ان سے ان کی بیوی کی بد اخلاقی کی وجہ تو ضرور ہی پوچھ کر جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ لوگوں کے پاس آیا اور ان سے حضرت کا پتہ پوچھا کہ حضرت اس وقت کہاں ملیں گے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ حضرت اس وقت جنگل میں رہتے ہیں اور وہاں پر لکڑیاں کاٹتے ہوں گے، لہذا تم ایسا کرو کہ تم جنگل میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد وہ عقیدت مند جنگل کی طرف نکل پڑا۔ جیسے ہی وہ جنگل میں کچھ دور گیا تو اس کو راستے میں شیطان ملا اور وہ اس کو بہکانے لگا کہ کہاں جا رہے ہو، کن چکروں میں پڑے ہو؟ اگر یہ اتنا ہی بڑا شیخ ہوتا تو ان کی خود کی بیوی اتنی بد اخلاق اور بد زبان نہ ہوتی بلکہ تمیز والی ہوتی۔ یہ اپنی بیوی کی تربیت نہ کر سکے تو اوروں کی کیا تربیت کریں گے؟ وہ شیطان عجیب و غریب وسوسے اس کے دل میں ڈالنے لگا تاکہ وہ اپنے شیخ سے بدگمان ہو جائے اور واپس چلا جائے۔ لیکن وہ شخص بڑا ہی عقیدت مند تھا، اس نے اعوذ باللہ پڑھا اور آگے کی طرف کو بڑھتا چلا گیا۔ اس کے دماغ میں عجیب و غریب بہت ساری سوچیں آ رہی تھی، انہی سوچوں میں گھرا ہوا وہ چلتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ تھوڑا آگے چلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی شیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کالا سانپ ہے۔
شخص پہچان گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی بزرگ ہے، یہ میرے شیخ ہیں۔ وہ عقیدت مند جب قریب گیا تو حضرت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ حضرت جنگل میں تو آپ کا یہ مقام ہے کہ یہاں پر آپ نے ہر جانور کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے، جانوروں کے بادشاہ شیر کو بھی اپنے قابو میں کر رکھا ہے اور زہریلے سانپ کو بھی اپنے قابو میں کر لیا ہے، مگر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بہت ہی بد زبان اور بد اخلاق ہے، آپ نے اس کو قابو میں کیوں نہیں کیا؟ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر حضرت نے اس شخص سے بہت ہی پیار اور محبت سے کہا، اے اللہ کے بندے، اپنے فریبی نفس اور شیطان کی باتوں میں نہ آؤ۔ ہمارا اور ہماری بیوی کا ایک ساتھ ہونا نفس کی خواہش نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہے۔ اور یاد رکھو کہ ہم ایسے سینکڑوں بے وقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ لوگوں کو برداشت کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، کیونکہ صبر کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ جو مقام عطا کیا ہے کہ میں اس شیر کی پیٹھ پر بیٹھا ہوں اور یہ سانپ میرے ہاتھ میں ہے، مگر یہ سانپ مجھے کاٹ نہیں سکتا اور یہ شیر مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ میری نوکری کر رہا ہے۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، جی حضرت، مجھے ضرور بتائیے۔ تو حضرت فرمانے لگے، یہ سب میری بیوی کی بد زبانی اور بد اخلاقی برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اگر میں صبر اور برداشت نہ کرتا تو یہ شیر میرا فرما بردار ہرگز نہ ہوتا۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، ہر حال میں صبر اور شکر کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ صبر اور شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔